نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. میرے پیارے بھائیوں، ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدردی یہ بات بات عرض کر جاتی ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ جو بات بھی سنتے فوراً عمل کرتے. ہم معلومات تو حاصل کرتے لیکن عمل کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے جب عمل نہ ہو تو صرف معلومات بالکل بیکار ہے. یہود علماء کے ساتھ بڑا علم تھا لیکن قرآن نے اس کا بہت گندہ مثال دیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا. بڑے علماء تھے لیکن قرآن فرماتا ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہو. عمل کی کوشش کرو. جو بات بھی سامنے آ جائے نبی کی بات، بس آگے پیچھے نہ دیکھو. اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے اور تمہیں بھی. کسی زمانے میں ہمارا مولانا محمد شاہ صاحب کے پاس احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا رسالہ آتا تھا، خدام الدین اس کا رسالہ تھا ماہانہ. اس کے پہلے صفحے پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، بہت پیاری حدیث، یاد کرنے کی قابل ہے اور عمل کی نیت سے. کون عمل کرے گا؟ حدیث قدسی تھی. اللہ فرماتے ہیں بھائی تصویر کوئی نہ پہنچے. یہ درخواست ہے. دیکھو کہ سمجھ رہے ہو کہ حرام ہے، پھر اللہ کے گھر میں یہ جرت کیوں کرتے یہ لوگ دینی پروگرام میں؟ خدا پاک کی قسم بالکل میرے پیارے یہ حرام ہے، نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے. ہاں، مجھے ایک ایسے آدمی نے کہ میرے معلومات آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، مجھے جتنا معلومات ہے پورے سرحد میں اس جیسا ولی نہیں ہے. ابھی اس نے کتاب لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی 40 سال مدینہ منورہ میں وہاں اعتکاف میں رہا. اس کو نبی علیہ السلام کی کشف ہو گئی کہ جو یہ بڑا استعمال تصویریں کھینچتا ہے، جب نبی پر سلام ڈالتا ہے نبی ان سے منہ پھیرتا ہے، اس کو سلام کا جواب نہیں دیتے. صرف ٹیلی فون کے لیے استعمال کرو، اس پر یہ تصویریں پروگرام ہے، یہ گندی چیزیں نہ دو کہ ایمان سے خالی کر دے گا. پھر مرکز میں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہاں تو ہاں اس حدیث میں 5 چیزیں لکھی ہوئی تھی. ہاں اللہ حدیث قدسی تھی. اللہ فرماتا ہے میں نے 5 چیزوں کو 5 جگہ میں رکھا ہے، لوگ ان کو دوسری جگہ میں تلاش کرتا ہے. میں نے 5 چیزوں کو، میں نے اپنی رضا کو مخالفت نفس میں رکھا ہے، لوگ ان کو موافقت نفس میں تلاش کرتا ہے. بھلا وہ کیسے پائیں؟ میرا نفس بھی خوش ہو، اللہ بھی راضی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ٹکراؤ ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے منہاج العابدین، اس میں لکھا ہے کہ یہ اپنا نفس 36 شیطانوں سے زیادہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ کی بات تو 2 نمبر پر ہے. اصل تو قرآن ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. 13ویں پاری کی شروع میں نبی کہتا ہے یا اللہ میں اپنے نفس کی صفائی، نفس تو بہت زیادہ انسان کو برا، وہ خواہشات چاہتا ہے اور خواہشات احکامات کا پر میں ٹکر ہے. جب حکم کو پورا کرو خواہش پر چوٹ آئے گی. ابھی تو امتحان میں ہے کہ خواہش کے پیچھے چلتے ہو یا ابھی جو لاہور کی جماعت آئی تھی یہ حدیث مجھے یاد تھی لیکن مجھے بڑی پیاری لگی اس کی زبان سے. ابھی جو پچھلے شب جمعے بیان تھا میری مسجد میں، اس کے دوسرے ساتھی نے بیان کیا، بہت پیارے حدیث ہے. وہ 5 چیزیں پھر پورا کرتا ہوں کہ جب اللہ پاک نے جنت کو بنایا، کس کو بنایا؟ اللہ ہم سب کو جنت لے جائے، اللہ ہم سب کو. تو جبریل سے کہا اس کو دیکھ کر کیا ہو. جبریل نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا یا اللہ اس جنت کی خبر جو بھی سنے گا اس کو جائے بغیر نہیں گیا، اس میں اتنی چیزیں ہیں، اتنے ہیں. او ہو یہ تو ابھی ہم جنت کو بیان نہیں کر. یہ عقل مانتا ہے لیکن نبی نے فرمایا جنت کی حور کے چہرے پر جو ایک نظر پڑے گی 40 سال دیکھتا رہے گا. اتنا آدمی اپنے آپ کو بھول جائے گا. دودھ کی نہر، شراب کی نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. ایک آدمی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی ابھی. ہاں تو جنت کی وہ نعمتیں جو سونے چاندی کے مکانات، اور وہ ایک چیز تو نہیں ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ایک حکومت تمہیں ملے گی ہر آدمی کو، پوری بادشاہی. یا اللہ اس جنت کی خبر جو بھی سنے گا اس کو جائے بغیر. پھر اللہ نے مشقتوں سے ڈانپ لیا جنت کو
روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، تبلیغ میں ٹھوکرے کھانا، ہاں اور گھر چھوڑنا، یہ مشقت ہے، یہ گرمی سردی برداشت کرنا. تو پھر فرشتوں سے کہا، اس نے کہا یا اللہ بھی ہمیں خطرہ ہو گیا کہ کوئی اس کو نہیں جائے گا. پھر جب دوزخ کو بنایا تو دیکھ کر کے آؤ، یا اللہ اس دوزخ کو جو بھی دے سونے گا وہ کوئی بھی نہیں جائے گا، اتنا تکلیف ہے، اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے. اتنا یا اللہ اتنا سخت جگہ ہے. ترغیب و ترغیب میں حدیث ہے، جب اللہ نے دوزخ کو بھڑکانے کا ارادہ، ایک دن جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبریل تو ایسے وقت آیا کہ تمہارا آنے کا وقت نہیں ہے. جبریل نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ میں اس وقت آیا جب اللہ نے دوزخ کے گرم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. فرمایا جبریل مجھے دوزخ کا تھوڑا سا حال بناؤ. نبی علیہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نے جب دوزخ کو گرم کرنا تو 1000 سال اس پر آگ جلائی. کتنا گرم کرنے کے لیے، کتنا. پھر وہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 اور جلایا، پھر سفید ہو گیا، پھر 1000 اور جلایا، وہ ترکول جیسے. وحیان الان سوداء مظلمہ، وہ بالکل کالی ترکول جیسے کھولتا ہوا. یا رسول اللہ اس دوزخ میں اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر دنیا میں سوراخ کیا جائے تو روئی زمین پر کوئی زندہ نہیں رہے. نبی علیہ السلام نے کہا اے جبریل اور بیان نہ کرو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا اس کے سننے، برداشت نہیں کروں گا. تو جو نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے بھی آنسو چالے، جبریل بھی رو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا جبریل تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنا نتیجہ انجام پتہ نہیں ہے. ابلیس نے بھی 6 لاکھ سال کتنا اللہ کی عبادت کی، چلا گیا، ہمیں کیا اپنے خاتمے کا ہے. نبی علیہ السلام بھی رو رہا ہے، جبریل بھی. ہم کبھی دوزخ سے رو رہے، کبھی روئے. رشتیا ہوئے چیتا میں دوزخ دے وجہ نہ شڑا کھڑی وہ پیغمبر شاڑی چھے بخشا یاد ہے. تو اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے جبریل ہے محمد تمہاری موت بھی صحیح طور پر آئی. تو جب دوزخ کو پیدا کہ یا اللہ اس کے حال سے کوئی نہیں جائے. پھر اللہ نے خواہشات سے مزوں سے دوزخ کو ڈانپا. پھر کہا یا اللہ ابھی تو مجھے خطرہ ہے کہ کوئی بھی اس سے بچنا مشکل ہے. اللہ ہمیں احکامات کی زندگی نصیب کرے کہ ہم حکم کو دیکھو، اپنے خواہش کو نہ دیکھو. میری پیاری بھائی یوں کوشش کرے اللہ کا حکم آ جائے، جان چلی جائے، مال جائے، اس یہ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ پھر تمہیں ایسا آگے کر دے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. اگر تم نے اللہ کا حکم توڑا تو پھر میزائل ہے اللہ کا حکم توڑنا، پھر تمہیں دکھائی نہیں دے گا. اللہ کے حکم توڑنے میں مصیبتیں چھپی ہوئی ہے. تو فرمایا، اللہ فرماتے میں نے اپنی رضا کو کہاں رکھا ہے؟ مخالفت نفس میں. لوگ ان کو موافقت نفس میں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ میں نے، اللہ فرماتا ہے میں نے سارے خوشیاں جنت میں رکھی ہے. لوگ دنیا میں تلاش کرتے، بے وقوف ہے ہی نہیں ہے. میرے ساتھ یہ میاں مسم شاہ صاحب، اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے. یہ چبادر بابا کے اولاد میں سے تھے. امریکہ میں 2000 ہمارے ساتھ گئے تھے، پرانا تبلیغی تھے. امریکہ کے سفر میں وہ ایک عجیب مثال دیتے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے گھر میں آئے تو کچا صحن تھا مٹی والا. تو وہ گھر والا قریبی رشتہ دار تھا، وہ مٹی کبھی ادھر کرتا ہے کبھی بھائی کیا ہو گیا، مجھ سے انگوٹھی گر گئی ہے. وہ کہاں گری تھی؟ کمرے کے اندر. وہ کہتے ہیں بے وقوف آدمی گری کمرے کے اندر. تو وہ اندر اندھیرا ہے باہر روشنی ہے. اندر اندھیرا ہے نہ تیرا دا پارنا دا پدرنا کے گوڑا، اندر اندھیرا ہے باہر روشنی. وہ اللہ کے بندے یہاں 1000 سال بھی ڈھونڈو گے یہاں ہے ہی نہیں ہے. تمہیں یہاں دکھائی دیتا ہے اندھیرا. ہمیں دین میں اندھیرا نظر آتا ہے لیکن کامیابی اللہ نے وہاں رکھی ہے. ہاں اللہ نے میں نے ساری خوشیاں جنت میں رکھی. لوگ ان کو دنیا میں تلاش کرے. دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے، یہ سوچ میں نہ پڑو. اور یہ بھی میرے پیارے بھائیو میری ایک نصیحت، میری نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس کی ایک نصیحت ہے. توجہ ہے، عمل بھی کرو گے. وہ کیا کہتا ہے؟ دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی. دنیا گزارنے کی جگہ ہے، بنانے کی نہیں ہے. دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ اور وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی. یہ عبداللہ ابن عباس.
تیسری بات اللہ فرماتے ہیں میں نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ ان کو سیری میں تلاش کرتا ہے، وہ مڑے کھٹے کے دین وڑ۔ ہاں، 3 آدمیوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے کنز المال میں۔ کتنے آدمیوں پر؟ جو بغیر بھوک کے کھاتا رہتا ہے، بھوک نہیں ہے پھر بھی کھاتا رہتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ جو بغیر ضرورت کے سوتا رہتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس پاؤں پھیلایا ہے سویا ہے، اللہ کا سکھار ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، وہ رات کو سوتے تھے، لیٹتے تھے تو پاؤں سکیڑ کر کے، کسی نے شاگردوں نے کہا حضرت آپ کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے؟ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنائے۔ عجیب بات ہے، اس نے کہا دنیا پاؤں پہ لانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا پاؤں پہ لانے کی جگہ پیغمائی سوئی نہ تھا، دنیا پاؤں پہ لانے کی جگہ نہیں ہے۔ 3 آدمیوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے، جو بغیر بھوک کے کھاتا ہے، جو بغیر ضرورت کے نیند پورا پھر بھی سوتا ہے، جو بغیر تعجب کے ہنستا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہاں، تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے علم حکمت کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ ان کو سیری میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ بہت بڑے عالم، اب علامہ ابن حجر نے منبہات میں لکھتا ہے، جیسے کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں تبلیغ ام الحسنات ہے، تبلیغ ام الحسنات کے مطلب کیسے سارے نیکیاں پیدا، اس طرح ام الدوا، سارے دوائیوں کی جڑ جو ہے وہ قلت الطعام، کم کھانا ہے۔ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے دن میں ایک دن میں نے 2 دفعہ کھانا کھایا۔ دن میں کتنے مرتبہ؟ بالکل معارف القرآن میں بھی ہے اور کنز المال میں، دونوں کتابوں میں یہ بات، میں نے دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا۔ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، اے عائشہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بس کھانا پینا ہے، دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف میں داخل ہے، اور اسراف والے اللہ کے ناپسند لوگ ہیں۔ ہم کتنے مرتبہ کھاتے ہیں؟ پھر بھی شکایتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، دنیا بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ مجھے مولانا یوسف رحمہ اللہ کی یہ بات اتنی پیاری لگتی، اتنی پیاری، کہ ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بے دینی نہیں ہے۔ بے دینی، ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بے دینی نہیں، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ حضور کا تو کس کے پیچھے جاؤ گے؟ نبی کے پیچھے جاؤ۔ کہیں یقین کرو، یہ میں اپنے پیٹ سے نہیں، کتاب کے حوالے سے، نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ایک وقت میں 2 سالن اکٹھے نہیں کھائے۔ 2 سالن ایک کھایا ہے، دوسرا صدقہ کیا۔ ہم فریجوں میں وہ خراب کرتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ اللہ نے اپنی رضا کو مخالفت نہ، لوگ ان کو موافقت نفع، اللہ نے ساری خوشیاں جنت میں رکھی، لوگ دنیا میں تلاش، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے علم حکمت کو بھوک میں رکھا ہے، لوگوں میں نے اطمینان کو قناعت میں رکھتا ہے، تھوڑے پر صبر کرنا۔ لوگ ان کو دولت میں تلاش کرتے ہیں کہ زیادہ دولت ہو تو مجھے اطمینان ہے، اس میں نہیں ہے، بس تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یا اللہ آپ نے کچھ نہیں دیا، جو ایمان دیا ہے یہ سب سے بڑی چیز۔ اللہ سے دل میں شکایت نہ ہو۔ اور 5ویں چیز یہ، میں نے ساری عزت اپنی اطاعت میں رکھا ہے، لوگ ان کی جھوٹے عہدوں میں تلاش کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بڑا بناؤ، یہ بناؤ، یہ بناؤ، عہدے، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرے، ڈگریوں میں عزت۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری عزتوں کو اپنی اطاعت، اپنے فرمان برداری میں رکھا ہے۔ میرے پیارے پیارے، اپنے بچوں کا بھی ذہن بناؤ، اپنے بچوں کے ہم دیندار بنانے کے ذمہ دار ہے، دنیا دار نہیں ہے۔ بالکل قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ۔ نبی کے پیچھے چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا اس سے زیادہ بہترین راستہ نہیں ہے۔ ہر چیز میں نبی علیہ السلام ایک بچے کو سبق دیتے ہیں، یہ ہر مسلمان کو اپنے بچوں کو یہ سبق دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائی پیچھے سواری پر ہے، نوعمر ہے، اس کو ایک سبق سکھاتے ہیں۔ یہ کون سکھائے گا بچوں کو؟ یا غلام
उअल्लिमुका कलिमात, कितनी प्यारी बात है, ए मेरे बेटे, ए बच्चे, मैं तुम्हें चंद कलमे सिखाता हूँ। ये नबी अपने कम उम्र बच्चों को सिखाता है, हमें भी बच्चों को ये मैं तुम्हें चंद कलमे से इहफज़िल्लाह यहफज़का, तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करो, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का एक हुक्म ज़ाया ना हो जाए, यकीनन अल्लाह तुम्हारी ऐसे हिफाजत करेगा कि तू हैरान हो जाओगे। मैंने पहले भी बयानों में कहा है, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अकोड़ा खटक के बानी मौलाना अब्दुल हक साहब, उसने दावत हक में बयान किया, हज़रत उमर अल्लाह के हुक्म की हिफाजत करने वाले थे, तो किया था। एक जासूस आया खुदकश, मुसलमानों से पूछा तुम्हारा खलीफा कहाँ है? वो तो बैतुलमाल के ऊंट चरा रहा है। इतना ये अमन है, अमन हुकूमत नहीं लाता है, अमन दीन से आती है। हजरत उमर 22 लाख मील मुरब्बा पर हुकूमत अकेला फिर रहा है। पाकिस्तान का वजीर आजम अकेला घर से निकल सकता है? बताओ, वजीर आजम नहीं, एक छोटा सा वजीर भी नहीं निकलता है। मख के पग चग अखपले सीरे न डरी, और ये 22 लाख मील मुरब्बा पर हुकूमत है, अकेला जंगल में है, और पत्थर सर के नीचे खड़ा ठहरे कर सो रहा है। ये बहुत बड़े आलिम ने लिखा है, मैं अपने तरफ से नहीं, अकोड़ा हटक के बानी। वो जासूस जब वहां पहुंचा तो देखा कि हजरत उमर सो रहा है, खुश हो गया कि एक वार में उसकी तो थोड़ी सी आहट हो गई, तो हजरत उमर की आंखें खोली। वो जब करीब आया, देखो वो जासूस, तो देखा कि अचानक एक शेर नमूदार हुआ। क्या नमूदार हुआ? जो हजरत उमर की हिफाजत कर रहा है। शेर इंसान का खून चूस रहा है और ये हजरत उमर पर पहरा दे रहा है। किसने शेर भेजा है? उसने जब शेर देखा घबरा गया, तलवार हाथ से गिर गई। हजरत उमर उठे, क्या हो गया भाई? उसने कहा क्या हुई बाद में पूछो, पहला इस्लाम में दाखिल कराओ, कलमा पढ़ाया, अभी बताओ। उसने कहा मैं सच बताऊं, मैं तुम्हारे कत्ल की, लेकिन मैंने देखा कि शेर तुम्हारी हिफाजत, ये दीन झूठा नहीं हो सकता, ये दीन। हजरत उमर ने कहा है मेरे भाई, तुम्हारे आंखों पर कोई वो ऐसे गलत तस्वर है, इधर हमने कभी शेर देखा नहीं है। वो हजरत उमर बार बार समझाता है, वो नहीं मानता। ए उमर तुमने नहीं दे, ऊपर गईबी आसमान से आवाज आई, ए उमर इस आदमी की बात मानो, तुम हमारी दीन की हिफाजत करता है, हम तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं करेंगे। तुम दुनिया का मलंग हो, तू अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर, अल्लाह तुम्हारी ऐसे हिफाजत, अल्लाह किसी के साथ रिश्ता नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम बच्ची की, अपने बच्चों की ये बनाओ, बताओ कि अल्लाह का हुक्म न छूट जाए, फिर अल्लाह तुम्हें हर जगह हिफाजत करेगा। बच्चों को मुत्तकी बनाओ। पेशावर की जमात आई थी जरीन शाह जी साहब के घर में 15 दिन मस्तूरात फरवरी में चंद साल पहले। उसने कहा मर्दान में एक डॉक्टर है, मर्दान में डॉक्टर तारिक, बड़ा डॉक्टर है, उसके बच्चे को किसी ने अगवा कर दिया, 8-10 साल के बच्चे को। पहले अभी तो काफ़ी अरसा हुआ है, ऐसा सुना नहीं, बाकी अगवा के खेल होते। फिर इसके पीछे बहुत ज़्यादा डिमांड, पैसे 20 लाख 30 लाख रुपए, 40 साल। वो बच्चा कम उम्र था, रोता था, वो डाकू उनके रोने से तंग थे। आदमी फिर भी इंसान है, आपके सामने बच्चा रो रहा है, तो वो उनको टीवी के पास लेके आता था कि इस पर वो मशगूल हो जाए। वो टीवी को छोड़कर धूप में बैठता था। डाकू ने कहा कि तुम टीवी की क्यों नहीं गए? वो कहते ये गुनाह है, घर में तरबियत हुई थी, यहाँ बच्चों की ऐसे तरबियत करो। वो डाकू ने बड़े डाकू को इसके ये खबर पहुंचाया। दिल तो अल्लाह के कब्जा में, अल्लाह ने उस बड़े डाकू के दिल में खौफ डाला और दूसरे डाकू से कहा हाँ तुमने किसी वली को पकड़ करके लाया, मेरा बेड़ा गर्क करते हो, अभी गाड़ी में बैठा कर जहाँ से पकड़ा है वहाँ पहुँचाओ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैज़, जो तक़वा इख्तियार करे अल्लाह हर तंगी से बनाएगा। मैंने पहले भी बयानों में कहा, इधर लिखी मरवत के अल्लाह दोनों के कब्रों को नूर से भर दे। प्रोफेसर अयूब और प्रोफेसर वलीउल्लाह, यहाँ प्रोफेसरी में इतना दीन का काम किया। यहाँ वलीउल्लाह साहब की चिल्ली की तश्दीद दी, प्रोफेसर अयूब उनकी नुसरत की ले, पीर साहब ने उनको बयान दिया था। उसने कहा जितने कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटियाँ है,
یہ میں ان کے کانوں سے اس کا بیان سنا ہے، خود پروفیسر تھا، یہ ڈاکٹر بنا سکتا ہے، انجینئر بنا سکتا ہے، ایک بچے کو متقی نہیں بنا سکتا۔ متقی نبیوں والے راستے سے بنتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے کی میرے پیارے کوشش کریں، ہمارا بچہ نیک ہو، ہمارے لیے بھی دنیا میں سکون ہوگا اور اس کی زندگی بھی اللہ پاک اس کی حفاظت۔ تو نبی علیہ السلام بچے کو کیا سبق دیتا ہے؟ ہاں، یا غلام علمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ احفظ اللہ تجد ہو تجاہک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، ضرورت کے وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے بھی میں زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تمہیں ہر جگہ نکال سکتے ہیں۔ زندگی میں کچھ یہ آج تو پتہ نہیں مجھ سے بیان کہاں چلا گیا، لیکن ایک بہت پیارے حدیث ہے، خاص کر جوانوں سے کہتا ہے، بوڑھوں سے بھی، زندگی میں ایسے کچھ کارنامے کرو، اللہ پاک تمہیں ہر جگہ بچا سکتا ہے۔ احفظ اللہ۔ 3 آدمی سفر پر گئے، بالکل صحیح حدیث ہے ریاض الصالحین۔ کتنے آدمی؟ راستے میں بارش جھکاڑ آیا، ایک پہاڑ میں سرنگ تھا، اس میں گھس گئے، اوپر سے بڑا چٹان آیا، وہ بند کر دیا۔ موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا، پرانے نبی علیہ السلام بیان کرتا ہے، اس سے پہلے زمانے کی بات۔ آپس میں غار میں بیٹھ گئے کہ اس چٹان کو دور کرنے کا ہمارا 1% بھی کوئی انتظام نہیں ہے، ابھی تو موت آنے والی ہے، اس غار میں ہمیں مرنا ہے۔ لیکن زندگی میں یہ میرے پیارے بھائیوں، خود اپنے آپ کو بھی کہتا ہے تم سے، زندگی میں ایسے کام کرو کہ اللہ تمہیں ہر جگہ سے نکال سکتا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کا کوئی کام کیا ہو، وہ آج اللہ کے سامنے پیش کرے، ایک اللہ ہمیں ایسے نکال سکتا ہے۔ ایک نے کہا یا اللہ میرے بڑے ماں باپ تھے، میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، جب دودھ نکالتا تھا پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بیوی بچوں کو۔ ایک دن میں دیر سے رات کو آیا، ماں باپ سو گئے تھے، میں نے دودھ نکالا، بیوی بچے مانگتے نہیں، ماں باپ سے پہلے نہیں۔ ماں باپ کا نیند بھی خراب نہیں کرتا ہے کہ اٹھو، بلکہ ساری رات برتن ان کے سر پر کھڑے ہو کر کہ صبح کو اٹھے، پہلے ماں باپ کو پلایا، پہلے یا اللہ محبت تو بیوی بچوں سے زیادہ تھی، لیکن یہ جو میں عمل کرتا تھا تجھے راضی کرنے کی۔ ہمارا پیر صاحب بھی یہ کہتا ہے پیر اعظم صاحب کہ ماں باپ کی خدمت ایسے لیے نہ کرو کہ اس نے مجھے، اس لیے کرو کہ اس سے میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، ہر چیز کو اللہ کے راستے سے آ جاؤ۔ ہاں، اللہ کا حکم پورا کر رہو، اللہ کا حکم ہے۔ یا اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہو تو یہ چٹان، ہم جب اس نے دعا کی، بالکل صحیح حدیث ہے، وہ چٹان حرکت میں آئی، روشنی آئی، لیکن نکل نہیں سکتے۔ دوسرے سے کہا تو بتا، اس نے کہا میں ٹھیکیدار تھا، ایک آدمی مجھ سے ناراض ہو گیا، ایک دن کی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری پر اس کے لیے تجارت شروع کی، وہ مٹی سے سونا بنتا تھا، چند سالوں میں پیڑ بکریوں کے ریوڑ بن گئی۔ وہ میرے پاس چند سالوں کے بعد آیا کہ آپ کے پاس میرے 1 دن کی مزدوری ہے۔ میں نے کہا یہ سارے بیڑ بکریاں لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، 1 دن کی مزدوری۔ میں نے کہا بھائی بالکل مذاق نہیں، یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے ایک بھی اپنے لیے نہ رکتا، اس سے ڈرتا نہیں تھا، اتنا مال کیوں دیا؟ تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں کیوں کرتا تھا، اگر یہ عمل تیرے نزدیک قبول ہے ہم سے یہ چٹان دور۔ وہ چٹان اور بھی ہٹ گیا۔ تیسرے سے کہا تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت پسند تھی، معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی ماں باپ یا مر چکے تھے، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس سے میں غلط طریقے سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ راضی نہیں۔ ایک دن مجبور ہو کر مجھ سے پیسے مانگے، میں نے 140 دینار سونے کے اس شرط پر دی دیا کہ تنہائی میں میرے ساتھ ملے گی۔ یا اللہ وہ کمرے میں بند کونٹی لگی ہوئی ہے، میں ہوں اور وہ ہے، کوئی نہیں ہے تمہارے سوا۔ جب میں نے غلط کام کرنے کا شروع، اس نے نظر اٹھایا، اللہ سے ڈرو ایسا نہ کرو۔ یا اللہ میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، کسی سے نہیں ڈرتا تھا، یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے ایسا سخت بریک لگایا اور وہ 140 دینار بھی واپس نہیں لیے۔ یا اللہ یہ تو میرے دل کے حال کو پہچانتے، یہ میں نے کیوں کیا؟ یا اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہے، چٹان دور ہو گیا، بالکل صحیح سلامت نکل گئے۔ ایسے ہی زندگی میں میرے پیارے بھائیوں ایک ایسا
کارنامے کرو. اور سب سے بڑا کارنامہ تبلیغ میں چھلانگ لگانا ہے. ایک تو تبلیغ میں انتظامی چلے لگانا ہے کہ بھائی اپنے کام کو درست کر کے پھر چلا لگاؤں گا 4 مہینے لگا. ایک اپنے کاموں کو ایسا ہی چھوڑ کر کے چھلانگ لگانا, یا اللہ میں نے سارے کاموں کو تمہارے حوالے چھوڑ کر کے چھلانگ لگایا ہے. میں نے پچھلے شب جمعے میں بھی کہا, مجھے یہ جملہ بہت پیارا لگا, مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے نے لکھا ہے, بہت پیارا جملہ ہے. جنگ بدر میں, کس جنگ میں؟ جنگ بدر میں صحابہ کرام جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے. جنگ کی نیت سے وہ ابو سفیان کے 60 آدمیوں کا قافلہ مکے والوں نے شام بھیجا تھا, اس لیے کہ اس تجارتی اس سے جو فائدہ ہوگا اس پر ہتھیار خریدیں گے, مسلمانوں کے خلاف اس پر لڑیں گے. ان کا راستہ مدینے کے قریب گزرتا تھا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے اطلاع دی کہ یہ اس قافلے کو لوٹ لو, یہ مال غنیمت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ابو سفیان بڑا سمجھدار آدمی تھا, اللہ نے بعد پھر ایمان بھی نصیب کیا, لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھا. تو ابو سفیان کو کچھ معلومات ہوئے, اس نے راستہ بدل دیا. اس نے راستہ, اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ مسلمانوں نے ہمارا, ابو جہل نشے میں آیا کہ مسلمان اتنے ہو گئے کہ ہمارے قافلوں کو 1000 آدمیوں کے 700 گھوڑے, 700 اونٹ, 70 گھوڑے, مسلمانوں کے ساتھ 2 گھوڑے, کوئی 8 اونٹ, معمولی سی سامان. وہ تو جنگ کی نیت سے نکلی نہیں تھی. ابو جہل, پھر ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ابھی ہم چھوٹ گئے ہیں, لیکن ابو جہل نے کہی نہیں, ہم بدر تک جائیں گے, شراب پیئیں گے, عورتیں بھی لائے تھے وہ بھی نچائیں گے کہ مسلمانوں کو پھر آئندہ کوئی جرأت نہ ہو, پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے لیے آ رہا ہوں. یا اللہ, یہ ایک صحابی ہے, مولانا عبدالحق صاحب نے لکھا ہے, نام ہے مقداد. کیا نام ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب پتہ چلا کہ میں نے تو صحابہ 313 کو کس لیے نکالا تھا, ابو سفیان ابھی مقابلہ آیا 1000 فوج کے ساتھ, تو صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ تم نے تو ہمیں نکالا تھا شب جمعے کے لیے, ابھی کہتے ہیں نقد 4 مہینے کے لیے نکلو. کوئی ساتھی کو شب جمعے کے لیے, ابھی کہتے ہیں 4 مہینے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. نبی علیہ السلام بھی پریشان تھا کہ صحابہ کہیں گے کہ تم نے نکالا تھا ابو سفیان کے قافلے کے لیے ابھی. تو مقداد رزنو کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ اس سے بہتر موقع کب ہوگا کہ اللہ کے دین پر جان دینے کا موقع آیا. جب جان دے گی تو بیوی بھی رہ جائے گی, دکان بھی رہ جائے گی, سب کچھ بعد میں پتہ ہے, لیکن اس کو خوش قسمتی سمجھا. اس سے اور بہترین موقع کب آیا ہوگا کہ اللہ کے دین پر جان دینے کا موقع آیا. ہمیں تو شہادت, ہماری مقصود ہے کہ اللہ کے دین پر ہم جان دے دیں, یہ جان ہے اس کا, اس کی دین پر لگ جائے, یہ کامیابی ہے. آپ بالکل گھبرائیں نہیں, آپ حکم دیں, ہم سمندر میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یا اللہ, یہ جملہ کا اس سے مسلمانوں کے جذبے بن گئے. بہت بڑے صحابی, بہت بڑے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے میری پوری زندگی کی عبادت اگر مقداد رضی اللہ عنہ یہ ایک بول پر میرے ساتھ سودا کرے گے تو میں ساری زندگی کے عبادت اس ایک بول پر دینے کے لیے, اس پر آخرت میں ان کو جو ملے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو جو بھی وہ صحابہ نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ تو جاؤ تو ہمارا رب جائے, ہم ہر حال میں تو ہمارے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی ہے. تو جو بھی صحابہ کے طرز پر قربانی کرے گا قیامت میں دن اس کے ساتھ حشر کرے گا. تو میرے پیارے بھائی, وہ حدیث میں نے پورا نہیں کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتا ہے نبی علیہ السلام, یا غلام علمک کلمات, میں تمہیں چند کلمے سے کہتا ہے, احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو, اللہ تیری ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, جب تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرے گا ضرورت کے وقت اللہ تمہارے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب ضرورت پڑی کسی کے دروازے پر نہ جاؤ. اللہ ناراض ہوتا ہے مخلوق کے دروازے پر جانا. مخلوق کا ہاتھ خالی ہے, مخلوق کے دل بھی ہے, مخلوق سے نہ مانگو. پہلے بھی میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, بہت پیارا ہے کتابوں میں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہر سال 1 لاکھ درہم آیا کرتے. کتنا؟
سالانہ خرچہ، وہ پاکستانی روپے نہیں تھے، سال کا خرچہ ہوتا تھا شام سے. 1 سال آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کاغذ پین اٹھایا. پہلے زمانے میں خط لے کر جاتا تھا کہ آپ کو ہم بھول گئے یا کوئی مجبوری ہے، اس سال تو وہ نہیں آئے. پھر خیال آیا میرے معاویہ بھی گورنر ہے لیکن پھر بھی کیا وہ مخلوق ہے، نہیں مانگتا ہوں، چھوڑ دیا اپنا ارادہ. یا اللہ کتنے پیارے لوگ تھے، بہت پیارا. نبی علیہ السلام خواب میں آئے، اے حسن تم نے کاغذ پین اس لیے اٹھائے تھے کہ میرے معاویہ سے مانگتے تھے. فرمایا اس سے نہ مانگا کرو، یہ دعا پڑھو، اللہم اقذف فی قلبی رجاک، یا اللہ تو ہم سب کو ایسا بنا دے، یا اللہ میرے دل کو اپنے امید سے بھر دے. وقت رجائی امن سواک، غیر کا امید میرے دل سے نکالتے، حتی لا ارجو احدا غیرک، کہ آپ کے علاوہ کسی سے امید نہیں، کچھ اور. اس کو پڑھ 1 ہفتہ پڑھتا رہا. میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ہی وقت میں 15 لاکھ درہم آئے. پہلے سال میں 1 لاکھ، ابھی ایک جگہ پر 15 لاکھ. اور سب سے یہ بات آنے والی بہت پیاری ہے، بہت پیاری. یہ دعا زیادہ اصل نہیں، اصل بات. تو نبی علیہ السلام دوبارہ ہفتے کے بعد زیارت ہوئے. حسن جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. یہ صرف تیرے ساتھ نہیں ہے، جو مخلوق سے امید کاٹ کر خالق پر بناتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، ضرورت پڑے کسی کے پاس نہ جاؤ، مخلوق سے اپنے ضرورت کو چھپاؤ، بتاؤ بھی نہیں. عبد الوہاب صاحب خدیزہ میں اجتماع تھا، تیرا خدیزی میں، کسی کو یاد ہو سن تو مجھے یاد نہیں ہے. خدیزی مرکز میں اجتماع تھا، 7 ٹینٹیں لگی ہوئی تھی، اس میں بیان کر رہا تھا، سن یاد نہیں ہے. خدیزی میں تیرا خدیجہ سے آگے خدیزی ہے. وہ اس میں یہ فرمایا اپنی بیویوں کو یہ بتاؤ کہ اگر عورت میں ایمان ہوگی، عورت میں، تو اس کو جب ضرورت پڑے گی اپنے خاون کو بھی نہیں بتائے گی، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائے گی. رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے درخواست پیش کرے گی، خاون تمہاری ہر ضرورت پورا نہیں کر سکتا ہے، اور ماں باپ تمہارے ہر ضرورت پورا نہیں کر سکتا ہے. اللہ رات کو خاون کو اٹھاؤ تو وہ ناراض ہوگا، ماں باپ کو اٹھاؤ، خدا پاک کی قسم رات کو تم اس کے لیے اٹھو یا اللہ کہو، وہاں سے لبیک کی آواز آتی ہے. ہاں لبیک کی آواز آتی ہے. اگر عورت میں ایمان ہوگی تو اس کو ضرورت ہوگی، ماں باپ کو بھی نہیں بتائے گی، ہاں، اور اٹھ کر اللہ سے مانگو گی. ہاں کراچی میں عبد الوہاب صاحب رائے گنج کے ممبر پر کہتے ہیں ایک عورت کینسر بیمار تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خاون کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا تمہارا علاج ہمارے ساتھ نہیں، جاؤ. بس ایک رات بالکل 1 منٹ بھی نہیں سوئی، بچوں کو سلایا، ساری رات رکوع میں سجدے میں، یا اللہ ڈاکٹر تو لا علاج ہے، آپ تو لا علاج نہیں ہے، میں یہ مرنا اس وقت تک نہیں چاہتا ہوں جب تک ان بچوں کو جوان نہیں دیکھو. 1 رات گزارا، یقین کرو. صبح کو طبیعت بالکل حشاش بشاش تھی، باوجود ہے کہ ساری رات گزاری تھی. جب ڈاکٹروں کے پاس آئے انہوں نے کہا تم میں کینسر کی بو بھی نہیں. تم بھی ایسا کرو، اب جب بھی کوئی مسئلہ 1 رات اللہ کے سامنے گزارو، تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا. اللہ کے ساتھ تھوڑا تعلق جوڑو، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مخلوق خود مختار نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام بچوں کا یہ ذہن بناتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ. وَاعْلَمْ، یہ دیکھو، یہ اپنے بچوں کا وَاعْلَمْ، دل میں یہ بات بٹھاؤ، علم یقین کرو، ان الامت لا اجتمعت علی ينفعوک بشیء، ساری دنیا جمع ہو کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اوپر والے کا ارادہ نہ ہو. لم ينفعوک بشیء، ایک ذرا بھی تمہیں فائدہ پہنچا. ولا اجتمعوا علی یضروک بشیء، ساری دنیا جمع، ساری پاکستان، چین، جاپان تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے. لم یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ علیک، ذرا بھی تمہیں نقصان نہیں مگر وہ جو اللہ نے رفعت الاقلام وجب. یہ اپنے بچوں کا ذہن بناؤ، بیویوں کا، اللہ کے طرف. یہ لیکن ہمارا اپنا گڑبڑ ہے. ہاں
تو تبلیغ میں یہی بات ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھ جائے، سارے مسئلے حل ہوں گے۔ یقین کرو یہ 2 نمبر بات نہیں، خدا پاک کی قسم یہ قرآن حدیث کے بات ہے۔ سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سے کامیابیاں لینے کا، ابھی پیر صاحب نے کہا 3 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے۔ کامیابی دین کے بغیر کسی کو نہ ملی ہی نہ ملے گی، ویسے دھوکہ پڑتا ہے۔ میں بار بار کہوں تو آدمی کو دھوکہ پڑتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ قارون بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا تھا، اور اس زمانے کے لوگ ان کے شان شوکت کو دیکھ کر کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی یا قارون انہ لذو حظ عظیم، لیکن جب زمین میں دھنس گیا پھر کہتا یہ تو کامیابی نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی بیان میں کہا ہے، میں ایک حج ایک کا مسی میں کیا ہے، مکے سے مدینہ جا رہا تھا، یہ میرا پہلا سفر تھا، تو دھوپ تھا، بس میں سفر کرتا، میں نے کہا یہ لوگ کتنی غلط بات کرتے کہ سعودیہ میں پانی نہیں، وہ تو پانی کا دریا بہ رہی ہے سامنے، مکے مدینے کے درمیان بس سے مجھے دریا نظر آتی، گاڑی اس طرف جاتی، دریا دور ہوتی جاتی، دریا دور ہوتی ہے، پھر میں سمجھا دریا نہیں ہے، کسراب بقیعۃ یحسب الظمآن ماء، دھوپ جب پتریلی ریتلی زمین پر پڑتی آدمی کو پانی نظر آتا ہے، قطرہ بھی پانی نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم دین کے بغیر قطرہ بھی کامیابی کا نہیں، آدمی کو خود بھی کامیاب نظر آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی۔ کامیابی دین کے بغیر قرآن حدیث گواہ ہے، نہ کسی کو ملی نہ قیامت، دین کے بغیر کامیابی۔ اور دین انسانوں کے زندگی میں جو آئے گا وہ نبی والی محنت سے اور محنت سے نہیں آئے گا، اور نبی کے محنت میں پہلا ایمانیات ہے۔ ابھی پیر صاحب بہت پیارا مثال دیتے ہیں، دیکھو بات میں ختم کرتا ہوں۔ ایک درخت ہے، اس کی جڑیں ہے، اس کا تنا ہے، اس کے شاخیں ہے، اس کے پتے ہیں، اس کے پھول ہے، یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہے، لیکن اگر جڑیں مضبوط ہو، جڑیں تو تنا بھی مضبوط ہوگا، شاخیں بھی مضبوط ہوگی۔ اگر جڑوں میں بیماری آ گئی، کمزور ہے، تو سب چیزیں تو تب دین کی جڑ ایمان ہے، ایمانیات جڑ ہے۔ ایمان بن جائے تو اعمال صحیح ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے تو اخلاق صحیح ہوں گے، معاملات صحیح ہوں گے، پھر دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنی۔ میرے پیارے بھائیو، لوگوں کے پیچھے نہ چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، جو انہوں نے بتائی۔ یہ سارے انسان اندھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والا ہے، اس نے جو بتایا ہے اس کے پیچھے چلو۔ اس نے کامیابی ہمیں دین میں بتائی، اللہ کے احکامات میں بتائی۔ یہ جو پریشانیاں ہیں بالکل مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، دین کی کمی کی وجہ، لیکن ہم دین کی کمی کو سمجھتے بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے پوری ہوگی؟ یہ محنت سے آئے گی، نبی والی محنت سے۔ ایسی محنت کے لیے میرے پیارے بھائی گرمی ہے، بیان زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو ایک کو بھی محروم نہ کرے، آمین کہو۔ جتنے آئے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے دنیا آخرت کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے۔ تو یہ درخواست ہے، تھوڑا سا قربانی دینا ہوگا، چھلانگ لگانا ہوگا۔ ایک چھلانگ لگاؤ نا، وہ چھلانگ والی بات کرتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں، مجھے بہت پیاری لگتی، کیا بات ہے، پچھلے شب جمعے بھی کیا۔ میں جزیرۃ القمر میں ابھی فروری میں گیا تھا، ہندوستان کے امیر تھے اس جماعت میں نے بیان کیا، اس نے وہ مطالبہ کیا، مطالبے میں یہ کیا کہ ایک شہزادی نے اعلان کیا کہ جس کو مجھ سے شادی کرنے وہ میرے گھر پر آ جائے۔ وہ شہزادی بادشاہ کی بیٹی سے، یہ تو ہر آدمی کے منہ میں پانی آیا، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے لوگ، صبح کو میدان جمع، شادی تو ایک سے کرنی۔ اس نے اوپر چھت سے دیکھا کہ یہ تو میدان بھرا پڑا ہے، اس نے کہا دیکھو دیکھو، میں شادی اس سے کروں گی جو 4 منزل بلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا۔ ڈاکٹر ادھر ناراض جا رہا ہے، انجینئر ادھر جا رہا ہے، جو عقل پر چلتے ہیں وہ مار کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مروانا تو نہیں ہے۔ ایک دیہاتی نے کہا میں تیار ہوں، نہ سے یہ بچائی چکر سے تیار ہے، یہ تو تیار ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ میرے محبت میں جا رہا ہے، ایسا انتظام کرو کہ تھوڑا بھی اس کو چوٹ نہ لے جائے۔ ایک انسان کی محبت میں دوسرا انسان اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے تو وہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے چھلانگ لگائے گا اللہ اس کو ضائع کرے گا۔ کون بدر صحابہ کے ساتھ حشر کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کر دے۔ وہ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں، وہ تو جب نیت کرے کہ کل سے 4 مہینے کے لیے امید یار دنیا بن جائے، یا خدا پاک کی قسم میں کہتا ہوں آپ کی دنیا خراب نہیں ہوگی اگر چھلانگ لگایا۔ بدر صحابہ کے ساتھ حشر ہو، ایسے جوان تو کھڑے ہو جائے میں کل سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ تم چھلانگ لگاؤ، دیکھو اس کو کچھ تو ہو جاؤ کہ اللہ خوش ہو جائے، کہ تاکہ اس دور میں بھی صحابہ جیسے انسان موجود ہے، کھڑے ہو جائے ایسا جوان
الله خو د دنیا آخرت چمکا کول نه نور و درې جوړ نه موري او به خو درې جوړ الله مو خوشاله کا الله مو ځوانه او کې برکت درې جوړ ما بالکل څه ګارانټي درکوم الله مو چمکا وای او داغه سلور میاشتې د لاسو کالو تبلیغ نه زیات کې مدلاري چې بغیر تیاری ویر کوي یو خو تنظیم سره چلی دي او سره دنیا کې کفر نه ماتيږي خسته ځوانان ودارېدل ته ټوله مجمع وته دعا وکړو یا الله ته ټولو نه اسمان ستوري جوړ کړي یا الله دنیا عزتونه ویر کړي دنیا پریشانیونه ختم کړي آخرت پریشانه ختم کړي یا الله دنیا کې چمکاو کې امين یا آخرت لږ نور ځوانان ودارېږي نه موري سبا کور پرې پیسې راوړل غته یاري به مکاته ملاو شي و خو دارېږي الله خوشاله کوي الله به ټوله مسله اچا مسله اٹکاو دی وته ودارېږي پر پته به خروح سالور میاشتې لګاو دا ما ډارونه چې پیسې بوچیتای بس صحابه سره به قیامت پر ځای حشر کیږي بلکې په دې زمانه هو د 50 صحابه اجر وعده ده هغه په مشابهت لږ ودرېږي من تشبه بقوم لږ نور مزړه غواړي چې یو 50 کسان هو ودر لږ نور ودرېږي یا الله ته ودره یا الله ته روان کې بای دعا وته کوي چې څوک ودرېږي یا الله ته اسمان ستوري جوړ کړي قسم دا د دعا د زړه نه راوځي یا الله د سې چمکاو کې چې د دنیا ته حیران شي دنیا عزتونه ور کې آخرت ور کې یا الله دوی په ذریعہ سره پورا دنیا کې انقلاب راواله یا الله زندګیو کې کورونو کې خیرونه راواله مور پلار ته ایجاد لږ نور ځوانان ودرېږي ما ډارېږي دا وبنوري تاسو نوري د ځوانان ودرېږي وکوی الله سره سوداګانې درېږي ماشاءالله چې نن الله پاسمان قسم دا الله خوشحالیږي خوشاله کو ډېر مخفه کړه ده پورا زندګۍ ګناونه مو سره مف او بالکل ورونو غبروي جو معنا کارونه به مخربيږي نه سو مرتبه مو جوړیږي ولا ينصرن الله من ينصر الله خپل قران کې فرمایي چې څوک ما دین تر دې زید مدد ترزه چې بیا الله راشي بیا بل څه ضرورت شته ویل نه درځي و درې د ځوانان نن خو یو ریکارډ قائم کوي چې د سبانه 200 کسان روان وي ځوانان څلورو میاشتو ته یا الله او چا چې لې پاتې دي ظلم ما کوي تاسو سره و درې خپل سالانه چې دا شروع کوي سوال دې تکوم نیم مړو نیم ژوند دی و درې چا مند سالانه چې لې پاتې دي سبا کور پر و درې سره جوړ ملګری ها همت وکړه دا ټول ځوانان وداري ده همت وکړئ ماشاءالله یقین څه ته ورونه الله مو پریشانه ختمي وداري زړه ملګری چا باندې چيلې پاتې دي یا الله چې کوم دریږي د څه پریشانه دی وجه نه د چيلې په پاتې ته ټولې پریشانه ختم کې یا الله تا دین ته قضا پورا کوي دو ټولې پریشان تقاضي پورا کوي لږ ودرځي ماشاءالله ورونه الله ته داري دلیو دا بیا ریاکشن کوي کینوي بنا سیخ په تشکیل ولو پر علاج شوی اوس تاسو استاونه تاسو ته په تشکیل ولا ترتیب وشي وای ما خو زړه نه دعا دي تاسو تاسو ته مستقل او چې شیطان ملې پور نه کی ها شیطان بو ته یې چې دا خو پکې لاړې ها پوښه کنا ہو ایک شہزادی اپنے 4 منزل بلڈنگ لے کے انتظام کرتا ہے اللہ ہمارا انتظام نہیں کرے گا علامت بدگمانی ما کوئی سیکھ آغا دروازے نہ ہوتے دی طرف تا تشکیل زوی تا لاړ شوی دا ټول ملګری وتا دعا کوي دا ټول وتا دعا کوي یا دا ټول